جس کے گھر کے اندر نہیں تو اس کے گھر کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ اولاد یا دنیا کی زینت ہے, یہ دنیا کی خوبصورت ہے. اگر خوبصورت دکھاتے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, یہ اتنا کمزور ہے. جن لوگوں سے مانگنے کے لیے تم جایا کرتے ہو اتنا کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے. اگر ان کے پاس کوئی مکھی آ کر کے اور ان کی مٹھائیوں کو لے کر کے بھاگنے کی کوشش کرے اور بھاگ جائے تو ان مکھیوں کو روکنے کی شکتی بھی ان کے پاس نہیں. ضعف الطالب والمطلوب, اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور. یعنی جن سے اولاد تم مانگ رہے ہو یہ اولاد تمہیں کیا دیں گے, یہ خود کمزور ہے اور اتنا کمزور کہ ایک مکھی کو بھی اس مٹھائی کو لینے سے روک نہیں سکتے. اتنا کمزور ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے. وما یشعرون یبعثون, اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد یہ اپنے قبر کے اندر مدفون ہے. اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ کب جیوت ہوں گے, یہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے. ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ قبروں سے دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے. ان کو اتنی بھی خبر نہیں. بہت سے لوگوں کو دیکھیں اس اولاد کی نعمت کو پانے کے لیے آدمی کتنی کوشش اور کتنی محنت کرتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے. اسی وجہ سے نبیوں نے بھی اگر مانگا تو اولاد کی دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے. حضرت ابراہیم اولاد جیسی نعمت مانگتے چلے گئے. اللہ نے نبی بنایا, رسول بنایا, پیغمبر بنایا, رشی منی بنایا, اپنا خلیل بنایا, لیکن حضرت ابراہیم کو چین نہیں, سکون نہیں. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین, اے اللہ تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں اور وہ بھی نیک اولاد مانگ رہے ہیں, نیک اولاد. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیے, بڑھاپے کو پہنچ چکے, بال سفید ہو چکے ہیں. حضرت زکریا کو دیکھیے, بال سفید ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن اولاد کی تمنا بھی رکھے ہوئے. جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل پہنچ رہا ہے, انار کا موسم نہیں انار حاضر ہے, آم کا موسم نہیں آم حاضر ہے, کیلے کا موسم نہیں کیلا حاضر ہے, اور سیب کا موسم نہیں سیب حاضر ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے سوال کرتے ہیں یا مریم انا لک ھذا, اے مریم یہ بتاؤ یہ تمہیں کون لا کر کے دیتا, یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے قالت ہوا من عند اللہ, کہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے. زکریا علیہ السلام غور کرنے لگے, بغیر موسم کے جو پھل دے سکتا ہے بڑھاپے میں بھی وہ اللہ اولاد دینے کے اوپر قادر ہے, وہ اولاد دے بھی سکتا ہے. جب بغیر موسم کے اللہ تعالیٰ فلتا کر سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد سے کیوں نہیں نواز سکتا ہے. اسی دوران نماز میں کھڑے ہوئے حضرت زکریا علیہ السلام اور اللہ کو دعا کر اللہ سے پکارنے لگے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, نماز کے دوران نمازی میں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اے اللہ مجھے اولاد جیسی نعمت دے دے, مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے. اور اللہ نے ان کی دعا کو سن بھی لیا اور حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی بشارت سنائی. تو اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ اولاد اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے. اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. بعض جگہوں میں دیکھیے اگر ایک بیٹی, دو بیٹی, تین بیٹی کسی کے گھر کے اندر پیدا ہو گئی
تو ساس اس بہو کو طرح طرح کی تانے دینے لگتی ہے۔ اب بتائیے اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس میں بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس عورت کو تم کیوں ڈانٹتی ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک بیٹی، دو بیٹی، تین چار اگر بیٹیوں کو اس نے جنم دے لیا تو اس کا جینا معاشرے کے اندر محال ہو جاتا ہے، اور اس کو طرح طرح کی باتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص کر کے اسی کے ساس سسر اور ان کے خاص اپنے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جو عورت اپنے رحم مادر کے اندر ایک لڑکی، ایک بچی کو 9 مہینے تک رکھتی ہو اور 9 مہینے کے بعد اس بچے کو جنم دیتی ہو، اب بتائیے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اس عورت کو تانا سہنا پڑے، تانا سننا پڑے، اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس بات کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے۔ ہوتا ہے ایسے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت ملکیت اللہ کے ہاتھ میں۔ آسمان کا بھی مالک اللہ تو زمین کا بھی مالک اللہ، کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں، کوئی چوتھا نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے یخلق ما یشاء، اے میرے بندو اس کو بھی تم اپنے ذہن میں ڈال لو، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کو پیدا کرنے میں کوئی روک نہیں ٹک سکتا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں مر رہا ہے، یہ کیوں زندہ ہو رہا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہاں بولے من یشاء اناسا، اور اللہ جسے چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ وَیہاں بولے من یشاء الذکور، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا دیتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرے، اللہ جسے چاہے بیٹا ہی بیٹا دے، اللہ جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہے باج رکھ دے۔ دنیا کی تمام پیر، تمام ولی اور تمام کے بزرگ، تمام یہ پیرانے پیر مل کر کے بھی ان کو بیٹا بیٹی دینا چاہے تو بیٹا بیٹی دے نہیں سکتے۔ اللہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے دونوں چیزیں ملا کر کے دے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دونوں نعمتیں دے، بیٹا بیٹی دونوں، جس کو چاہتا بیٹیاں ہی بیٹیاں، جس کو چاہتا بیٹا ہی بیٹا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہے، فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اے میرے بندو تمہارے لیے بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے بہت ہی بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں بیٹا سے نوازا، اگر اللہ نے تمہیں بیٹیوں سے نوازا ہے تو تیری زندگی میں زبردست تیرا امتحان ہونے والا ہے، تیرا امتحان ہونے والا ہے۔ اور وہیں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو اس بات کو بھی تم ذہن میں رکھ لو، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے انسانوں کے دلوں کے اندر عورتوں کی محبت کو ہم نے رکھ دیا ہے، انسان کے دلوں کے اندر محبت ہم نے بیٹھا دی ہے، عورتوں کی محبت، بنین اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، ان تمام چیزوں کی محبت کو ہم نے انسان کے دلوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیں اپنے بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، آپ کتنوں بھی تقریر کر لو وہ کچھ بھی نہیں سنے گا، لیکن اگر بیوی کہتے ہیں کریم ختم ہو گیا چاہیے مجھے صبح میں، وہ سوچے گا دکان کب کھلی گی پہلے بیوی کا سامان لا کر کے دے دوں، اتنی محبت۔ بمبئی میں رہتا ہے، دل حال بیدا میں لگا ہے، اپنے بیویوں کو کال سے باتیں کر رہا ہے، ویڈیو کالنگ کر رہا ہے، اپنے بیوی کی محبت میں اتنا گرفتار ہے، اپنے بیوی کے نام پر باقاعدہ بہت سی چیزیں وہ لکھ رہا ہے۔
اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے. ہار پیدا کی رہنے والی لڑکی ہے اور کٹیہار کا رہنے والا لڑکا ہے اور دونوں کی محبت ہوتی ہے. اللہ کہتا میرے بندو وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان ہم نے محبت پیدا کر دی ہے. اب بیوی کو درد ہو تو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے, شوہر کو تکلیف ہو تو بیوی کو درد. یہ میرے بھائیوں یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. فرمایا میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر عورتوں کی محبت کو رکھ دیا ہے. والبنین اور اولاد کی محبت کو رکھ دیا. آج دیکھیے اولاد کی محبت کتنی زیادہ ہے, اولاد کی محبت اتنی زیادہ ہے. اولاد بیمار ہو تو ماں باپ کو نیند نہ آئے, اولاد کو اگر تکلیف ہو تو ماں باپ کو نیند نہ آئے. اولاد بیمار ہو جائے, اولاد گر جائے اور ان کو درد ہو, کوئی چوٹ لگ جائے, ماں باپ پریشان ہیں. کبھی کبھی کسی کو آپ دیکھیے گا اگر کسی کا بیٹا بہت پریشان ہے, اس کا بلڈ کم ہوتا جا رہا ہے تو باپ اپنا بلڈ اپنا خون اس بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اپنا بلڈ نکال کر کے اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے. اگر کسی کو آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچوں کا کڈنی خراب ہو جاتا ہے تو باپ اپنا کڈنی نکال کر کے اس بچے کو دے دیتا ہے, کیونکہ یہ محبت باپ کے دل میں اتنی زیادہ بیٹھ جاتی ہے. بیٹا کے لیے باپ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ماں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. عورتوں کے اوپر آپ نظر دوڑائیے گا, یہی عورتیں ٹھنڈی کے موسم میں اپنے گھر ٹھنڈی کے موسم میں بھیگے ہوئے بستر کے اوپر کوئی سونا گوارا نہیں کر سکتا ہے, لیکن ٹھنڈی کے مہینے میں اگر کوئی بچہ پیشاب کر دے, ماں کے بغل میں وہ بچہ لیٹا ہوا ہے پیشاب کر دے, ماں کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا کہ بستر گیلا ہے, اپنے بچے کو اٹھایا اور گود میں لیا, بغل میں کیا, اس بھیگے ہوئے بستر میں وہ عورت سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو بھیگے ہوئے بستر میں سلانا گوارا نہیں کرتی ہے. اسی چیز کا تو تذکرہ اللہ کہتا ہے ہم نے اولاد کی محبت تیرے دلوں میں ڈال کر کے رکھ دی ہے. یہ اولاد کی محبت ہے. لیکن فرمایا میرے بندو انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ مال و اولاد یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے. کہیں فرمایا اولاد اگر جس کے گھر کے اندر نہیں تو اس کے گھر کے اندر خوبصورتی نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور یہ اولاد یا دنیا کی زینت ہے, یہ دنیا کی خوبصورت ہے.